الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ کلاس 8 سبجیکٹ ہوم اکنامکس لیکچر نمبر 3۔ آج ہم پڑھیں گے باب نمبر 2 غذا اور غذائیت یعنی فوڈ اینڈ نیوٹریشن۔ تعارف پہلے پڑھیں گے۔ ہم روزانہ جس غذا کا انتخاب کرتے ہیں وہ ہماری زندگی، بہترین صحت اور کارکردگی پرفارمنس کے لیے نہایت اہم سمجھی جاتی ہے۔ صحت ایک ایسی نعمت ہے جو کہ ہر فرد کا پیدائشی حق ہے اور یہ وہ معیار ہے جس سے کسی بھی معاشرے کی حیثیت اور ترقی کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہر خاندان کا فرض ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنے افراد خانہ کی صحت و تندرستی کے برقرار رکھنے کی کوشش کرے۔ یعنی ہم جون سے بھی غذا چوز کرتے ہیں تو ہمیں ایسی غذا کا انتخاب کرنا چاہیے جو ہماری صحت کو برقرار رکھ سکے۔ اگر ہماری صحت برقرار رہے گی تو ہماری کارکردگی بھی اہم ہوگی۔ یعنی صحت ایک ایسی نعمت ہے جو کہ ہر فرد کا پیدائشی یعنی بچپن ہی سے اس کا حق ہے۔ تو معاشرے کی ترقی کے لیے اور اچھی صحت کے لیے یعنی افراد خانہ کی یعنی گھر کے جو افراد ہیں ان کی تندرستی کو برقرار رکھنے کے لیے انہیں صحت مند غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھی صحت اور کارکردگی کا انحصار غذا پر ہے، اس لیے لفظ غذا یا تغذیہ دو اصطلاحوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ غذا جس طرح خوراک کو کہتے ہیں اس طرح تغذیہ لفظ جو ہیں وہ بھی پرورش یا خوراک کو کہتے ہیں۔ یعنی یہ دونوں ایسے اصطلاح ہیں کہ ان دونوں کو یعنی خوراک اور غذا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے مراد جسم اور اس کے اعضاء کی نشوونما، تعمیر اور تندرستی برقرار رکھنا ہے۔ جسم کو غذائی ضروری اجزاء بہم پہنچانا ہے۔ یعنی ہمارے جسم کو کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارے اعضاء کو کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اعضاء یعنی عضو کی جمع، تو ان کی بہترین نشوونما کے لیے، ان کی تعمیر و تندرستی کو برقرار رکھنے کے لیے ہماری جسم کو یعنی تندرست غذائی اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تمام افعال اچھی غذا کی صورت میں ہی ممکن ہوتے ہیں۔ غذا مختلف غذائی اجزاء سے بنتی ہیں۔ غذائی عادات صحت پر اثر انداز ہوتی ہیں اور معاشی حالات صحت اور بیماری پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہ تمام حقائق کسی فرد واحد یا گروہ کی رائے نہیں بلکہ سالہ سال کی تحقیق کا نتیجہ ہے، جس کی بدولت علم تغذیہ یا علم غذائیت ایک سائنس کا درجہ رکھتی ہے جس کا تعلق انسانی غذا اور صحت سے ہے۔ یعنی علم تغذیہ یا علم غذائیت جو ہیں یہ بھی ایک سائنس کا درجہ رکھتی ہیں۔ جس طرح ہم سائنس کے مضامین پڑھتے ہیں اسی طرح غذا اور غذائیت کا بھی اس کے ساتھ تعلق ہے۔ یعنی یہ ہمارے جسم میں جو بیماریاں ہوتی ہیں یا ہماری صحت پر جو اثر انداز ہونے والی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی تو اس کے متعلق بھی اس میں بہت زیادہ تحقیق کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ غذا اور غذائیت، غذا کے انتخاب اور صحت کے باہم تعلق کو علم غذائیت کہتے ہیں۔ یعنی ہم جس غذا کا انتخاب کرتے ہیں وہ اور ہمارے صحت دونوں کا تعلق جو ہے تو وہ علم غذائیت کہلاتا ہے۔ غذائیت کو غذا کی سائنس بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی جو لفظ غذائیت ہے اسے غذا کی سائنس بھی کہا جاتا ہے۔ غذا اور غذائیت کا دوسرے علوم کے ساتھ تعلق۔ دور جدید میں ان تک تحقیق کے بعد علم غذائیت کے وسعت یعنی اسکوپ میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے اور آج کل مختلف حیاتیاتی سائنسز اور علم غذائیت کی حدود اتنی مل گئی ہے کہ ان کو الگ الگ پڑھنا اور پڑھانا شاید مشکل ہو گیا ہے۔ بطور سائنس علم غذائیت مندرجہ ذیل علوم کے ساتھ منسلک ہے۔ دور جدید یعنی ماضی کے دور کو اگر چھوڑا جائے اور آج کے دور کو اگر دیکھا جائے تو آج کے سائنٹسٹ کی زیادہ سے زیادہ محنت اور تحقیق کی وجہ سے جو علم غذائیت کی وسعت ہیں یعنی وسیع پیمانے تک وہ پھیل گیا ہے اور اس میں بے پناہ اضافہ ہوئی ہے۔ اور آج کل کے جو مختلف یعنی حیاتیاتی سائنسز اور علم غذائیت کی حدود جو ہیں تو وہ
ایک ساتھ مل گئی ہیں، یعنی ان کو الگ الگ پڑھنا یا پڑھانا مشکل ہے، لیکن بطور سائنس جو ہیں تو علم غذائیت وہ مندرجہ ذیل علوم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ کون کون سے علوم ہیں وہ؟ علم کیمیا کے علم میں خوراک کی کیمیائی اجزاء اور ان کا جسم میں تناسب وغیرہ کا باہم مطالعہ کیا جاتا ہے، یعنی علم کیمیا میں بھی خوراک کے کیمیائی اجزاء کا اور جو ہمارے جسم میں خوراک کا تناسب وغیرہ ہے ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ نمبر 2، غذا اور غذائیت کا تعلق بافتی فزیولوجی سے بھی ہے۔ بافتی فزیولوجی یعنی بناوٹی فزیولوجی، یعنی ان دونوں کا تعلق بافتی فزیولوجی سے بھی ہے۔ انجینئرنگ سائنسز کا مطالعہ فوڈ سائنس میں نئے غذاؤں کے بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ انجینئرنگ سائنسز میں بھی ہم فوڈ سائنس کے متعلق جو نئی غذائیں ہیں ان کو بنانے میں مددگار بھی ثابت ہوتا ہے اور بہت زیادہ مطالعہ ہم اس میں کرتے ہیں۔ غذائی رجحانات کو جاننے کے لیے، یعنی آج کل جو ہمارا رجحان ہے تو وہ غذائیت یعنی جسم کو تندرست رکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ رجحان اس کی طرف بھی ہیں۔ غذائیت اور نفسیات میں بھی گہرا ربط ہے، کیونکہ خوراک کے ذہنی اثرات کو نفسیات کے علم میں تناظر میں جانچا جاتا ہے۔ مندرجہ بالا علوم کے علاوہ بھی علم غذائیت کا تعلق باقی علوم مثلاً فزکس، بایولوجی، انسرامی اور بایو ٹیکنالوجی سے ہیں، یعنی علم غذائیت اور نفسیات ان دونوں کا بھی گہرا تعلق ہے۔ نفسیات کا کیوں گہرا تعلق ہے؟ کیونکہ صحت مند خوراک ہمارے ذہن پر اچھے اثرات مرتب کرتے ہیں، جو کہ ہمارے ذہنی اثرات کے لیے ہماری ذہن کو صحت مند رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ علم غذائیت کا تعلق باقی مضامین کے ساتھ بھی ہے، جس طرح فزکس، بایولوجی، انسرامی یعنی منصوبہ بندی اور بایو ٹیکنالوجی سے بھی ہے۔ اس کے علاوہ غذا اور غذائیت کی بطور سائنس اہمیت۔ غذا اور غذائیت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اس کو 3 اہم درجوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تحقیق میں علم غذائیت کا کردار، نمبر 2 پوائنٹ ہے کلینکل پریکٹس میں علم غذائیت کا کردار، تعلیم اور پالیسی سازی علم میں غذائیت کا کردار۔ تو یہ 3 جو ہیں تو اس کو بطور سائنس اہمیت دی گئی ہیں کہ ہم نے کیا پڑھنا ہے، اس میں کیا سیکھنا ہے، اس سے کس چیز کا مطالعہ کرنا ہے اس میں۔ تو نمبر 1 ہم پڑھنے جا رہے ہیں تحقیق میں علم غذائیت کا کردار۔ تجرباتی غذائیت یعنی ایکسپیریمنٹل نیوٹریشن علم غذائیت کا ایک اہم پہلو ہے۔ علم غذائیت کی تحقیق بھی دوسرے شعبوں مثلاً کیمسٹری، بیالوجی، فزیولوجی اور جینیٹکس وغیرہ کی طرح ہی ہوتے ہیں، اور یہ تحقیق خلیوں، بافتوں، انسانوں، جانوروں اور جملہ آبادی پر کی جا سکتی ہے۔ بافتوں یعنی بناوٹ، انسانوں، جانوروں پر، اور جملہ آبادی پر یعنی جملہ آبادی میں تمام آبادی آ جاتی ہیں تو اس پر کی جاتی ہیں۔ یعنی یہ شعبے جو ہیں یہ تحقیق کے شعبے ہیں، اور اسی طرح یہ تحقیق کے شعبے مختلف خلیوں، بافتوں، انسانوں، جانوروں اور جملہ آبادی پر اپنے تحقیق کرتے ہیں۔ علم غذائی تحقیق غذائی اجزاء کی ساخت، جسم میں ان کے افعال اور جسمانی اور ذہنی صحت پر ان کے اثرات سے متعلق ہوتی ہیں۔ یعنی جو غذائی تحقیق ہوتی ہیں وہ غذائی اجزاء کی ساخت، جسم میں ان غذا کے افعال اور جسمانی اور ذہنی صحت پر جو اثر انداز ہونے والے عوامل ہیں اس پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ علاوہ ازیں تجرباتی غذائیت مندرجہ ذیل اہم شعبوں میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ غذائیت اور جینیٹکس کے باہم تعلق سے ہم موروثی خامیوں اور غذائی عناصر کے تعلق کو جانتے ہیں۔ موروثی خامیاں یعنی جو باپ دادا کے یا نسل در نسل کوئی ایسی خامیاں وغیرہ یا ایسی غذائی عناصر، ان کو بھی جانچ پڑتال کا موقع ملتا ہے۔ علم غذائیت دراصل خوراک کی بناوٹ، خوراک کے پکانے، پیکنگ اور ذخیرہ اندوزی وغیرہ اور تحقیق کے بدولت ہی ہم آج کل بے شمار غذائی اجزاء یعنی فوڈ پروڈکٹس کو مارکیٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یعنی علم غذا دراصل خوراک کی بناوٹ، خوراک کے پکانے کے پہلے خوراک کی بناوٹ ہوتی ہیں، پھر اس کے پکانے کے متعلق پیکنگ یعنی اس کو کس طرح پیک کیا جاتا ہے، کس طرح ڈبے بند کیا جاتا ہے، اور ذخیرہ اندوزی یعنی کسی
بھی خوراک کو ذخیرہ کرنا، جمع کرنا وغیرہ۔ اس کے علاوہ اس کی تحقیق کے بدولت جو ہیں تو آج کل بے شمار اشیاء غذائی اجزاء جو ہیں تو ہم مارکیٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 2 ہے کلینکل پریکٹس میں علم غذائیت کا کردار۔ کلینکل پریکٹس میں علم غذائیت کا نہایت اہم کردار ہے۔ اس شعبے کا غذا کی کمی بیشی سے ہونے والے بیماریوں اور ان کے علاج، مریضوں کی دیکھ بھال، مریضوں کی غذا میں رہنمائی اور غذا کا بیماریوں سے بچاؤ کرنے میں اہم کردار ہے۔ کلینکل پریکٹس جو ہیں تو وہ بھی علم غذائیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور نہایت اہم تعلق ہے، نہایت اہم کردار یہ ادا کرتا ہے۔ یعنی اس شعبے میں جو غذا میں کمی بیشی رہ جاتی ہیں یا جو مریض ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، ان کے علاج کے لیے یا مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے یا مریضوں کی غذا اس میں رہنمائی کے لیے غذا کا بیماری سے بچاؤ میں نہایت اہم کردار ہے۔ اس لیے کہ جو ہاسپٹل میں مریض وغیرہ ہوتے ہیں یا علاج وغیرہ، ان کی دیکھ بھال، ان کی غذا کے لیے جو ہیں تو کلینکل پریکٹس میں علم غذا بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں کہ مریضوں کے لیے ایسی کون سی خوراک ان کو دی جائیں جو ان کی صحت کو برقرار رکھے۔ یعنی بیماری کی وجہ سے ہم میں ایسی بہت سی کمزوریاں آ جاتی ہیں جو کہ بعد میں ہمارے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا کرتی ہیں۔ تو بیماری میں ہمیں زیادہ سے زیادہ متوازن خوراک یعنی پھل اور سبزیوں کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہماری باڈی کے اندر جو بیماریاں ہیں تو اس سے وہ قوت مدافعت پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہو۔ نمبر 3 ہے تعلیم میں علم غذائیت کا کردار۔ دور جدید کے بدلتے ہوئے رجحانات اور بیماریوں کی بدلتی ہوئی نوعیت کے پیش نظر اس شعبے کی اہمیت اور بڑھ چکی ہے۔ عوام کی بہتر صحت اور بیماریوں سے روک تھام کے لیے تشخیصی اور تعلیمی پروگرام مرتب کیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو صحت، متوازی غذا اور بیماریوں سے بچاؤ کی تدابیر سے متعلق معلومات فراہم کی جا سکے۔ غذائی تعلیم کی مدد سے ہم عوام الناس کی غذائی عادات میں مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں۔ یعنی تعلیم میں علم غذائیت کا کردار یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ یعنی آج کل کے بدلتے ہوئے دور میں اگر ہم دیکھیں تو بیماریوں کی بدلتی ہوئی نوعیت کے پیش نظر یعنی اس شعبے کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ عوام الناس کی بہتر صحت کے لیے اور بیماریوں کی روک تھام یعنی ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کی تشخیص کے لیے، ان کی معلومات کے لیے تعلیمی پروگرام مرتب کیے ہیں، یعنی وہ ارینج کیے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو صحت کے لیے، ان کی غذا کے لیے، متوازن غذا کے لیے اور بیماریوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے، بیماریوں سے بچنے کے مطابق اس میں مختلف تدابیر کے متعلق معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ غذائی تعلیم جو ہیں تو اس کی مدد سے عوام الناس یعنی لوگ جتنے بھی ہیں تو ان کی غذائی عادات جو ہیں تو اس میں مثبت تبدیلی آتی ہیں۔ یعنی غذائی عادات کیسے کہ ان کی غذا ایسی ہونی چاہیے جو ان کی صحت کے لیے مفید ہوں، ایسے معذر خوراک یا ایسے مکس خوراک یا ایسے گرم اور سرد خوراک ایک ساتھ جو ان کی صحت پر برا اثر ڈالتی ہیں۔ تو اس کے متعلق جو ہیں تو تعلیم میں علم غذائیت جو ہیں تو اس کا کردار بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو آج ہم نے سٹارٹ کیا تھا چیپٹر نمبر 2 جس میں ہم نے غذا اور غذائیت کے بارے میں پڑھا، اس کا تعارف پڑھا، غذا اور غذائیت کا آپس میں کیا تعلق ہے، غذا اور غذائیت کا دوسرے علوم کے ساتھ کیا تعلق ہے، غذا اور غذائیت بطور سائنس اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی اہمیت جو ہے تو اس کو 3 درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان 3 درجوں میں ہم نے آج کون کون سی درجے پڑھیں؟ نمبر 1 ہم نے پڑھا تحقیق میں علم غذائیت کا کردار، نمبر 2 ہم نے پڑھا کلینکل پریکٹس میں علم غذائیت کا کردار اور نمبر 3 ہم نے پڑھا تعلیم میں علم غذائیت کا کردار۔ آج ہمارا لیسن اتنا ہی تھا اور انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔